قیامت والے دن اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کا شمار ان بندوں میں ہو جائے جو امت مسلمہ کو جوڑا کرتے تھے، قیامت والے دن اس گروہ، اس پارٹی، اس جماعت کے اندر ہمیں نہ اٹھایا جائے جو امت کو توڑنے والے تھے۔ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، اگر کسی مسلمان کی یہ خواہش ہو اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ویسے تو لمبی چوڑی رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر 4 موٹی موٹی باتیں اختیار نہیں کرنی، سننی نہیں، بلکہ اس کو اپنی طبیعت اور اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان 4 خوبیوں پر عمل کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے امت میں اختلاف رہے گا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہ 4 عادتیں اختیار کرنے والا خوش نصیب بندہ، خوش نصیب فرد یہ ہوگا کہ یہ امت کو جوڑنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ امت کے اندر جیسے برائی رہنی ہے، لیکن وہ خوش نصیب افراد بہت امتیازی شان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خوش نصیب افراد جو کل قیامت والے دن اللہ پاک کی طرف سے جن کو کہا جائے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ 4 خوبیاں ان کو سامنے رکھیں، اس کی عادت بنائیں، اپنا مزاج بنا لیں کہ وہ 4 چیزیں ہر آن ہر گھڑی ہم میں سے ہر بندے کے اندر رہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج ایک رواج پڑ گیا ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ بیماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے۔ بیٹا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ آپ نے میرا فلاں فلاں حق کیوں نہیں ادا کیا، باپ اولاد سے یہ کہے کہ تو نے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا، عوام لیڈر سے کہیں کہ ہمارا فلاں حق ادا کیوں نہیں کیا گیا۔ آج کی یہ بیماری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی 1400 سال پہلے کی جو محنت ہے، جس کو محنت نبوت کہا جاتا ہے، جس میں رسول پاک علیہ السلام نے افراد کو بھی بنایا، جماعت کو بھی بنایا، اور ایسا بنایا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جماعت بن سکی اس زمین پر، نہ ان سے بہتر پہلے کبھی آئی نہ ان کے بعد کبھی آئے گی۔ وہ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور تربیت سے بنی ہوئی جماعت، ان کی عادت کیا ہے؟ ان کو رسول پاک علیہ السلام نے حق ادا کرنا سکھایا۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ذمے جو حق ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے، اس کے علاوہ میرا کوئی حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ بحث نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں، صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر میں بیٹا ہوں تو میں نے اپنے والدین کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اگر میں باپ ہوں تو میں نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر میں خامن ہوں تو میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر کوئی بیوی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے خامن کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، پڑوسی یہ سمجھے کہ میرا پڑوسی میری وجہ سے تکلیف میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے تو ایسے حقوق کا ایک باب قائم کیا ہے، اگر اٹھا کر دیکھا جائے قرآن پاک کو، والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پڑوسی کا بھی حق، اور پڑوسی میں سے قریب والے پڑوسی کا بھی حق ہے، دور والے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ یہاں تک اللہ کے قرآن نے ہمیں حقوق ادا کرنا سکھایا۔ فرمایا کہ جو آدمی وقتی طور پر تمہارے ساتھ بیٹھ جائے، سفر کے اندر تمہاری سیٹ کے ساتھ جس کی سیٹ ہے، اگر راستے میں چلتے ہوئے جو تمہارے ساتھ سے گزر رہا ہے، جو چند لمحات کا تمہارا ساتھی ہے، اس کا بھی حق تمہارے ذمے ہے کہ اس کو بھی تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم نے اپنی عادت یہ بنا لی کہ میں نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و احسان سے ایسے خوش نصیب افراد کو اس زمرے میں، اس جماعت میں، اس بہترین مقدس گروہ کے اندر اللہ اٹھائیں گے جو اپنی زندگی کے اندر امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلی عادت، حقوق کو ادا کرنا۔
اپنے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے، پڑوسی کا حق نہ رہ جائے۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی دفعہ میرے پاس آئے اور بار بار آ کر پڑوسی کے حقوق کو اتنا مجھے بتایا حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب حضرت جبرائیل آئیں گے تو پڑوسی کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ اتنا حق بتایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کا کہ جیسے بیٹا باپ کی وراثت میں حقدار بنتا ہے، بیوی کا حق ہے خامن کی وراثت میں، ایسے پڑوسی کو بھی وراثت میں شریک کر لیں گے۔ اتنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور اتنا آ کر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا سکھایا ہے۔ آج بدقسمتی سے بہت شکایات ملتی ہیں، مسلمان نے گھر لیا، انگریزوں نے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، بھئی اس قوم کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، انہوں نے گند ڈالنا ہے، انہوں نے شور مچانا ہے، انہوں نے تنگ کرنا ہے، انہوں نے تانے کرنے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں میری زندگی کو اجیرن اور مصیبت بنا دینا ہے۔ آج ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارا پڑوس ایک غیر مسلم بھی برداشت نہیں کرتا، پڑوسی ہم سے تنگ آ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو، اس تربیت کو اپنی عادت بنانا کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ جس بندے نے اس عادت کو اختیار کیا، قیامت والے دن اس کا شمار امت مسلمہ کو جوڑنے والوں میں ہوگا۔ تکلیف کسی کی ہے، لیکن میرا دل کے اندر اتنا رحم ہونا چاہیے کہ اس کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول پاک علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناگوار ہوتا ہے ان کو تمہاری ذرا سی بھی تکلیف۔ بیمار کوئی ہوتا ہے سرکار کو تکلیف ہوتی، نقصان کسی کا ہوتا، آنسو رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلتے، کسی کی تکلیف پر رسول پاک علیہ السلام اپنی نیند کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ تربیت ہی اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی عادت تھی، ان کے پاس کوئی بھی مصیبت زدہ آ کر دعا کرواتا، وہ دعا کرتے تو اس کی مصیبت دور ہو جایا کرتی، لیکن عادت یہ تھی کہ فوری طور پر دعا نہیں کرتے تھے۔ جس نے بھی آ کر کہا کہ جی فلانی مجھے مصیبت ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں، تو فرمایا کرتے اچھا کل میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اسی دن نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے میں کل اس کے لیے دعا کروں گا۔ کسی نے پوچھا جی اگر دعائی کرنی ہے تو اسی وقت کر دیں۔ فرمایا کہ نہیں، جب بھی کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت میرے سامنے بیان کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کل دعا کروں گا۔ آج سے لے کر کل تک میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ تکلیف اس کی نہیں ہے، میری ہے، یہ بیماری اس کی نہیں ہے، میری ہے، یہ نقصان اس کا نہیں ہے، میرا ہے۔ جو بیچارہ پریشان ہے، جو آہیں نکال رہا ہے، نیند اس کی نہیں اڑی ہوئی، میری اڑی ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے اتنا میں اس کی تکلیف کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہوں کہ جب میرے رگ و ریشے کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ میری تکلیف ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں اے اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما، اللہ فوری طور پر اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات بنا دیا اللہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ یہ یہود و نصارہ کی زندگی ہے کہ میرا پیٹ صرف بھرنا چاہیے، یہ یہود و نصارہ دشمنوں کی زندگی ہے کہ صرف میری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، صرف مجھے عزت ملنی چاہیے، دوسرے جائے کھڈے میں مریں جہاں مرضی جائیں، یہ مجھے اس کی کوئی غرض نہیں۔ یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی دوسروں کا درد اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا ہے، دوسروں کی تکلیف پر آنسو بہانا سیکھنا ہے، دوسروں کی تکلیف پر ہاتھ اٹھانا سیکھنا ہے، دوسروں کی تکلیف پر لمبے سجدے کرنا ہم نے سیکھنا ہے۔ جس مسلمان نے اس دوسری عادت کو اختیار کیا، قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و احسان سے اس بندے کو اس جماعت کے اندر شامل فرمائیں گے جو امت مسلمہ کو جوڑتے رہے۔
امت مسلمہ کو جوڑنے والے بڑے خوش نصیب افراد ہوں گے۔ امت جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی ہے اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا لے کر اپنے نامہ اعمال میں جا رہے ہیں۔ پہلی عادت یہ تھی کہ ہم حقوق ادا کرنا سیکھیں، کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو۔ قیامت والے دن کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ اے اللہ اس بندے کے ذمے میرا حق ہے، میں اس کا گریبان پکڑتا ہوں، بلکہ سب کے حق ہم نے ادا کیے ہوں۔ ہمارا کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں۔ تیسری چیز معاشرے کے اندر یہ بہت ضروری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا یہ حصہ ہے کہ ہم دوسروں کے کمالات کو، دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کوئی بھی نعمت ہو مجھے اچھی نہ لگتی ہو، اس کا نام ہے حسد۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ سب سے گندا گناہ حسد ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں کی لمبی فہرست ہے، ہر گناہ کے اندر بندے کو کوئی نہ کوئی مزہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی مال ملتا ہے۔ چوری کی مال مل گیا، ٹھیک ہے گناہ ہوا لیکن کچھ ملا تو صحیح۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ ملا بھی کچھ نہیں، بلکہ پریشانی بھی بڑھ گئی اور نیکیاں بھی چلی گئی۔ پریشانی یہ ہے کہ فلانے کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، فلانے کے پاس مال کیوں آ گیا، فلانے کے پاس مکان کیوں بن گیا، فلانے کی اولاد کیوں ہو گئی، فلانے کا بچوں کا رشتہ کیوں ہو گیا۔ ان چیزوں پر پریشانی اگر دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس بندے کے دل میں حسد موجود ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات، تم حسد سے بچتے رہو۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں ضائع ہو گئیں، پریشانی بڑھ گئی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے دوسروں کے کمالات کو برداشت کرنا نہیں سیکھا، تسلیم کرنا نہیں سیکھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی تربیت صحابہ کو کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حضرت عکاشہ ابن محسن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، اللہ مجھے ان میں سے فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے ان میں سے کر دیا۔ 1,24,000 صحابہ ہیں، سب نے اس خوبی کو تسلیم کیا۔ عشرہ مبشرہ کھڑے نہیں ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی حقدار تھے، ہمارے لیے بھی دعا کیوں نہیں کی؟ بدر والے کھڑے نہیں ہوئے کہ ہمارے لیے کیوں نہیں کی؟ سب نے کہا کہ یہ دعا صرف ایک بندے کو ملی ہے، یہ اسی کا حق تھا، سب نے اس کی خوبی کو تسلیم کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام دعا دیتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کی اولاد کو بھی بڑھا دے، عمر بھی بڑھا دے، جنت بھی ان کو دے دے۔ 103 سال عمر ہوئی، 80 بیٹے ہوئے، اپنے 80 بیٹے، 2 بیٹیاں 80 بیٹے حضرت انس کے۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت انس کے لیے تو آپ دعا فرما رہے ہیں، میں نے تو آپ کی بڑی خدمت کی ہے، میرے لیے تو آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی، میں نے تو اپنی جان اور مال بڑا قربان کیا ہے، میرے لیے تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا۔ نہیں، یہ ایک عادت تھی، کمالات تسلیم کیے جائیں، جس کو جو مل رہا ہے ہم خوشی سے تسلیم کریں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ یہ اس کا اہل تھا۔ اللہ کی تقسیم جو ہے وہ بالکل بجا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا مجھے کوئی حق نہیں۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال کا اہل تھا، جس کو اللہ نے حسن دیا وہ حسن کا اہل تھا، جس کو اللہ نے مکان دیا وہ مکان کا اہل تھا، جس کو علم دیا وہ علم کا اہل تھا، جس کو عمل دیا وہ عمل کا اہل تھا۔ جو خوبی اللہ جس کو دیتے ہیں یہ میرے رب کی تقسیم ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ میرے دل میں بڑا کوفت کیوں پیدا ہو؟ کوفت کا پیدا ہونا یہ حسد کا پیدا ہونا ہے، یہ بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے قیامت والے دن یہ بندہ ان بد نصیب افراد میں شامل ہوگا جو امت کو توڑنے والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رازدار بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو بتائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں تو کوئی راز بتاتے نہیں، ان کو بتائی چلے چلے، کسی نے نہیں کہا، کوئی اعتراض نہیں۔ کمالات کو، خوبیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جو دعا کرے سب قبول کر لیا کریں۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے تو آپ نے یہ دعا نہیں مانگی۔
یہ ایک عادت بنا دی رسول پاک علیہ السلام نے عام مسلمان کی کہ کمالات جو دوسروں کے اندر ہیں اس کو بسر و تسلیم قبول کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس پر رضا اور خوشنودی کا اظہار کیا جائے۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام ایک صحابی کی خدمت میں بیمار تھے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ ابن برا نام ہے، اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج رات ان کی آخری رات ہے، ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ گھر والوں سے فرما دیا، مکان ذرا دور تھا، اور فرمایا کہ اگر انتقال ہو جائے رات کے کسی بھی حصے میں تو مجھے ضرور بلا لینا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات آئے، گھر والوں سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا، راستے میں یہودیوں کی بستی ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، راستے میں اندھیرا ہوگا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر نہ لگ جائے، میرا کیا ہے، کوئی نہیں، میں مر جاؤں گا، مجھے دفن کر دینا، آپ کو خبر نہ کرنا، اس لیے کہ آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب انتقال ہو گیا، رات ہی کے حصے میں دفن کر دیا گیا۔ صبح رسول پاک علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قبر پر کھڑے ہوئے، اور وہ دعا دی ہے جو کسی اور کو کبھی نہیں دی۔ کیا دعا دی؟ اے اللہ میرے اس صحابی کو جب ملنا، اللہم القی طلحہ، اے اللہ جب میرے اس طلحہ صحابی سے ملاقات ہو تو اس انداز سے میرے صحابی سے ملنا کہ آپ ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں اور یہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں۔ کسی اور کو یہ دعا نہیں دی، کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تو جانیں لگ گئی ساری کی ساری، ہم نے تو مالوں کی قربانی دے دے کر ہمارا تو کچھ عمر نکل گیا، آپ ہمیں تو یہ دعا نہیں دیتے۔ تو تیسری چیز، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھیں، آج یہ مرض، یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ کسی کی خوبی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کا کوئی کمال ہم سے سہا نہیں جاتا، فوری طور پر ہمارے دل میں ایک چکی کی طرح کڑن پیدا ہوتی ہے اور ہم کڑتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پریشانی بڑھتی ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حسد سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، دل سے خوش رہنا، ہر صاحب کمال کا کمال تسلیم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ پاک نے جس کو جو نعمت دی ہے وہ بندہ اس نعمت کا حقدار تھا، مجھ سے اللہ زیادہ جانتے ہیں، دینے والے زیادہ جانتے ہیں، جس نے جس بندے کو جو نعمت دی ہے وہ واقعتاً اس کا حقدار رہا، مجھے اس تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں، میں اس پر خوش ہوں۔ تیسری یہ چیز، پہلی چیز تھی حق ادا کرنا، دوسری چیز تھی لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، تیسری چیز یہ ہے کہ ہر صاحب نعمت کی نعمت کو قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ یہ تین چیزیں وہ جو بندہ ان کو اختیار کرے گا قیامت والے دن امت جوڑنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ ان تمام روایات کو اور تمام آیات شریفہ کو جس میں امت کو توڑنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ان کو سامنے رکھا جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاء، ایسا فتنے کا زمانہ آئے گا کہ فتنے ایسے ہوں گے جو گونگے، بہرے، اندھے ہوں گے۔ گونگا، بہرا، اندھا ہونا یہ انسانوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ فتنے کی بارے میں کیوں فرمایا کہ وہ فتنہ گونگا ہوگا، وہ فتنہ بہرا ہوگا، وہ فتنہ اندھا ہوگا؟ فرمایا اتنے فتنے اور ایسے شدید قسم کے فتنے ہوں گے، سماء بکماء عمیا، وہ گونگے، بہرے، اندھے ہوں گے۔ بہرا فتنہ کیوں؟ جیسے بہرا آدمی کسی کی سنتا نہیں، کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا، وہ فتنہ ایسا ہوگا جس سے نجات کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا جس میں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا جس کا حل نہیں تلاش کیا جا سکے گا۔ سارے عقل مند حیران ہو کر بیٹھ جائیں گے، صلحاء حیران ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ایسا شدید فتنے کا زمانہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر آئے گا۔ من اشرف لہا استشرفت و اشراف اللسان فیہا کوقوع السیف، اور جو بڑی اہم بات رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر زبان تلوار کا کام کرے گی۔ زبان اتنے فتنے پیدا کرے گی، لڑائی کا ایسا سبب بنے گی یہ زبان، جیسے تلوار گردن کاٹ دیتی ہے،
تلوار سے جتنا نقصان ہو سکتا ہے، جتنا خون بہہ سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مصیبتیں، اس سے کہیں زیادہ اختلافات، اس سے کہیں زیادہ انتشار، اس سے کہیں زیادہ ناراضگیاں، اس سے کہیں زیادہ بغض اور عداوت اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ آج ہم نے زبان پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں زبان قابو میں نہیں ہے، روزے کی حالت میں غیبتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے غیبتیں ہوتی ہیں، قرآن سامنے رکھ کر ہم غیبتیں کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کر غیبتیں کرتے ہیں، بیت اللہ جا کر غیبتیں کرتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر غیبتیں ہوتی ہیں۔ عادت بن گئی ہے۔ عادتیں جو بن جاتی ہیں جب تک وہ بندہ ان کو ٹھیک نہ کرے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ ہماری عادتیں بن گئی ہیں۔ ہم معاذ اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور لوگوں کا گوشت، مردہ گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس نے غیبت کی وہ ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو یہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ میں غیبت نہیں کرتا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو بہترین درجات نصیب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ سبحان اللہ، پوری زندگی گزار دی ایک اللہ کے بندے نے۔ ایسے نہیں اللہ کسی سے دین کا کام لیتے، ایسے نہیں ان کی کتاب قرآن کے بعد سب سے اونچا درجہ مل گیا۔ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کی تھی، اپنے دل کو سامنے رکھا تھا، اپنی قبر کو سامنے رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، ان کے سامنے ہوتی تھی جنت کی نعمتیں، ان کے سامنے ہوتی تھی جہنم کی مصیبتیں، اس انداز سے وہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا ایک کلمہ مجھے جہنم تک پہنچا سکتا ہے، میری ایک بات مجھے جنت تک لے جا سکتی ہے۔ گھوڑے پر جیسے لگامیں ڈالتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے تھے۔ اشراف اللسان فیہا کوقوع السیف، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر زبان تلوار سے زیادہ نقصان دہ ہوگی۔ آج ہماری حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ صرف زبان کی وجہ سے کتنے گھر اجڑے ہیں، صرف زبان کی وجہ سے کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، صرف زبان کی وجہ سے کتنی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوئی ہے، صرف زبان کی وجہ سے کتنے بوڑھے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بچاہیں آہیں مارتے ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، صرف زبان کی وجہ سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ مجھے اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا، باہر چلے، مدینہ سے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا یا ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا اے ابو ذر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے ایسی بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تو اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنی بھوک۔ فرمایا جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ فرمایا تعفف یا ابا ذر، اتنی بھی بھوک پیش آ جائے اپنا ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ پھیلانا۔ سبحان اللہ، ہاتھ نہ پھیلانا، اتنے بھی بھوکے مر جاؤ۔ بدقسمتی ہے ذرا سے صرف سوچ کر کے شاید بھوک نہ آ جائے، آج مرزائی بن کر سیاسی پناہ لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ اسلام دین بیچ کر ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر، ایسی بھوک کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے کہ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکو۔ تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر، اپنے آپ کو بچانا، پھر بھی پاکیزگی اختیار کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا کسی کے سامنے۔ پھر چند قدم چلے، پھر فرمایا یا ابا ذر، کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب لوگوں کے اندر حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک آدمی کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی اپنے قریبی رشتہ دار کو دفنانے کی بھی۔ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ تلاش کریں گے کہ بھائی کوئی مجھ سے ہے، کوئی پیسے لے لے میرے باپ کو دفن کر آئے، مجھ سے کچھ رقم لے لے، میرا بھائی مر گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کر دے، میں تو مصروف آدمی ہوں۔ اللہ ہمیں وہاں تک نہ پہنچائے۔ آج جس راستوں پر ہم چل رہے ہیں یہ راستے اسی وحشتناک جنگلوں میں پہنچتے ہیں۔ آج جو ہم نے اپنے اوپر مصروفیت کا عذاب مسلط کیا، وہ دکان مر گئے دکان کے اندر، دنیا مصیبت دنیا کے اندر زندگی برباد کر دی۔ جیسے آج ہم نے یہ مسلط کیا ہے اپنے اوپر، ایسی یہ مصروفیت کا عذاب آ جائے گا کہ تم میں سے ایک آدمی اس کو فرصت نہیں ہوگی اپنی ماں دفن کرنے کی، باپ دفن کرنے کی، بھائی دفن کرنے کی۔ وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھ سے پیسے لے لے، میرے رشتہ دار کو دفن کر کے آ جائے۔ اب حضرت ابو ذر حیران، یا رسول اللہ میں کیا کروں ایسے وقت میں؟ فرمایا تصبر یا ابا ذر، اے ابو ذر صبر سے ہی کام لینا،
حل نہیں ہوگا تمہارے پاس، ایسے حالات آ جائیں گے تو صبر ہی کرنا، جمے رہنا دین کے اوپر، جتنے سانس ہے دین پر گزار دینا۔ اس کے بعد پھر فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ، اے ابو ذر کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ مدینہ منورہ کے قریب جو پتھر ہیں یہ خون سے رنگین ہو جائیں گے، اتنا قتل عام ہو جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کروں ایسے وقت میں، کیا میں بھی ہتھیار باندھ کر پھر میں بھی مقابلے میں آ جاؤں؟ فرمایا شارکت القوم اذن، اگر تو نے بھی ہتھیار باندھ لیے تو پھر بھی تو بھی گناہ میں ان کا شریک ہو جائے گا۔ اگر ایسا وقت بھی آ جائے تو اپنی ایک جگہ میں بیٹھ جانا، اور اگر کوئی پھر بھی تیرے اوپر حملہ کرے تو اپنی جان دے دینا لیکن ہاتھ نہ اٹھانا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ امت کو جوڑنے کی باتیں ہیں۔ امت جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا مسئلہ جانے، لیکن قیامت والے دن مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں کہ قیامت والے دن ان بندوں میں میرا شمار ہو جائے جو امت کو جوڑنے والے تھے، اور قیامت والے دن میں بچ جاؤں ان بد نصیب افراد سے جو امت کو توڑنے والے تھے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ اس کے لیے یہ موٹی موٹی 4 عادتیں صرف سن کر ختم نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اپنی طبیعت بنانی ہے، اپنا مزاج بنانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔